ہونے کی بنیاد پر ہمارا یہ اخلاقی ہی نہیں دینی ملی فریضہ ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم پر چل کر کے زندگی کو گزارے. آج ہم عید منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ یہ بھی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اس لیے عید منا رہے ہیں. عیدگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ نبی کریم کا طریقہ ہے، اس لیے عیدگاہ میں آئے ہیں. تو نبی کے ایک طریقے کو اپنا لینا اور کچھ طریقوں کو چھوڑ دینا یہ عشق و محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے طریقے کو اپنی زندگی میں سونے گی وہی انسان کامیاب و کامرا ہوگا. کسی کہنے والے نے کہا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، کسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطاعت کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتی پروردگار اپنی. حضرات رمضان شریف کا مہینہ گزر چکا ہے. حدیث شریف سماعت فرما لیں. آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم الفطر اباہم بہم الملائکہ. حدیث چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ متعدد محدثین نے نقل فرمایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں سے مفاخرت فرماتا ہے، فخر بیان فرماتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کہ رمضان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، محنت کی، مشقت کی، لذیذ کھانے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سامنے موجود ہے، نفس الجو کہہ رہا ہے، نفس پیاس کی شدت کی بنیاد پر العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہا ہے، مگر اللہ کا قانون روک دے رہا ہے. اے بندے دن میں تو کھا نہیں سکتا ہے، دن میں تو پی نہیں سکتا ہے، میرے مالک حقیقی نے منع کر دیا ہے. اپنے نفس کو آپ نے روک لیا، پورا مہینہ محنت کی. اللہ فرشتوں کے درمیان ارشاد فرماتا ہے یہ میرے ملائکہ ذرا یہ بتاؤ اگر کوئی مزدور دن بھر مزدوری کر لے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے جواب دیتے مالک مولا جب اس نے مزدوری پوری کر لی ہے، محنت پوری کر لی تو اس کو پورا اجر دینا چاہیے، پورا صلہ دینا چاہیے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں پر میں نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا، انہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے اور پورا مہینہ مکمل کر لیا ہے روزے کے عالم میں. اب ان کا کام مکمل ہو گیا روزے کا. اب مزدوری کا دن ہے. فرشتوں جب عام آدمی کا عالم ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے، اجرت پوری دیتا ہے تو فرشتوں گواہ بن جاؤ میں تمہارے درمیان کیونکہ آج میرے بندے رمضان کا مہینہ پورا کر کے عیدگاہ میں نکلے ہیں، ان کے لمبے لمبے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں، ان کے لب اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں. یہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے عزت و جلال کی قسم آج میں اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں ان کو بھرپور سلا دوں گا، بھرپور بدلا دوں گا. پھر ہاتھی سے غیبی سے ندا آتی ہے فرشتوں سے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. تو آج کا دن عید کا دن اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ سے. لہذا جب ثواب ملنے والا ہو، اللہ ہمیں کچھ عطا کرنے والا ہو، اس وقت واہیات خرافات کاموں میں مشتمل رہے یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا ہے. آج اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگا کے بیٹھ جائیے، عیدگاہ سے جائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، بے کسوں کی دستگیری کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیجیے. مالک مولا آج تیرے اجر دینے کا وقت ہے، آج ثواب دینے کا وقت ہے. ایسے وقت میں تیرے بندوں کے ساتھ ہم بھلائی کر رہے ہیں، اللہ اور راضی ہو کر کے آپ کو اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو بہرحال مختصر گفتگو یہ کہ آج کا دن بڑا مقدس دن ہے، بڑا مقدس دن ہے. میں ہر سال چاند کے مسئلے پر بھی رجوع کرتا تھا، ہر سال چاند کے مسئلے پر کچھ نہ کچھ خرافات ہو جاتی. اس سال بھی کچھ نہ کچھ ہوا مسئلہ. 2 دن پہلے کلیئر کسی نے کر دیا کہ عید جو ہے پیر کو منائی جائے گی. یہ عجیب و غریب واہیات قسم کے لوگ واہیات کی باتیں کرتے اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. فور پر فور آنا. اگر کیا پیر کو ایک کہتے، پیر کو ایک کہتے. ابھی 29ویں تاریخ ہوئی بھی نہیں ہے، چاند کا کوئی فیصلہ نہیں، 2 روز پہلے ڈکلیئر ہو جاتا ہے.
کان کھول کر کے سن لیجیے، شریعت کسی کی طبیعت کا نام نہیں ہے، نہ کسی لیڈر کی، نہ کسی منیسٹر کی، نہ کسی حکومت کی طبیعت کا نام نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے، شریعت اللہ کی دی ہوئی نظام کا نام ہے۔ جب نظام مصطفیٰ اللہ کا دیا ہوا قانون یہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو، فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ ثلاثین۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر 29 کو تمہیں چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ کیا کہا؟ یہ میرا نظام نہیں، یہ سرکار کا نظام ہے۔ 30 کو چاند نظر نہ آئے، 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ میں ہر سال کہتا ہوں اس میں کوئی لفڑا ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر ہر سال مسئلہ بنا دیے۔ ارے بھائی 29 کو چاند دیکھیے، اگر چاند نظر آ گیا عید خوشی سے منائیے، اگر چاند نظر نہیں آیا تو گزرو سے 30 پورا کر لیجیے۔ جہاں پر چاند نظر آ جائے وہاں ہماری عید کریں گے۔ سعودی میں چاند نظر آ گیا وہ عید کر رہے ہیں روز پہلے، ہمیں نظر نہیں آیا، ہمارے یہ سرکار کا قانون ہے کہ 21 کی گنتی پوری کرو۔ بہرحال اس تفصیل میں بھی نہیں لے جانا چاہتا، مگر آج لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے، نہ حدیث دیکھی جا رہی نہ قرآن دیکھا جا رہا ہے، اپنی شریعت کو، اپنی طبیعت کو شریعت بنا دیا جا رہا ہے۔ جو مجھے پسند ہے وہی شریعت ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے، ایسی افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ کے نظام کے خلاف ہے، مصطفیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ بس مصطفیٰ کا قانون یہ ہے جہاں چاند نظر آ جائے 29 کو وہاں پر عید منائی جائے، جہاں پر چاند نظر نہ آئے اگر شہادت شرعیہ گزر جائے تو معاملہ الگ ہے، اگر شہادت شرعی بھی نہ گزرے، چاند نظر نہ آئے تو اطمینان سے اس کا روزہ رکھو، اس کے بعد عید مناؤ۔ نہ کوئی لفڑا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی حیرانی ہے، مگر ہر سال لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرات نظام مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا، میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، اسی لیے کہ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی شان ہونا چاہیے، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم نے نبی کو جان لیا ہے، نبی کو مان لیا ہے، دوسرے دنیا کے کسی شخص سے ہمیں کوئی غرض و غائب نہیں ہے، مصطفیٰ کے ہم ہیں، مصطفیٰ ہمارے ہیں۔ یہ مزاج بنا لو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر یہ مزاج بنا لو گے تو دنیا سے جاؤ گے تو مسلمان بن کر کے جاؤ گے، انشاءاللہ ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر نبی سے بیگانگی کر کے دوسروں کی باتوں پر عمل کرو گے تو تمہارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان کا کوئی وقار نہ رہ جائے گا۔ اس لیے میرے امام نے کہا اے مسلمانوں میں ذات بناؤ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات چند مسائل فطرے کے، یہ دو باتیں سن لیجیے۔ فطرہ 2 کلو تقریباً 50 گرام، کچھ جگہوں پر 45 لکھا، کچھ 47 لکھا، میں 50 بول دے رہا ہوں۔ 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، اگر آپ گیہوں نہیں دے رہے ہیں تو مارکیٹ میں جو اس کی قیمت ہو رہی ہے اتنے کلو اتنے گرام کی، اتنا صدقہ فطر دینا ایک آدمی کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنے طرف سے، اپنے سارے اہل خانہ کی طرف سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حتیٰ کہ جو بچہ عید کے دن بھی پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اس سال اس کی قیمت جو مقرر کی گئی ہے لگ بھگ 80 روپے ہو رہی ہے گیہوں کے اعتبار سے۔ اتنا صدقہ فطر دے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے دے دے تو مستحب ہے، بہتر ہے، اور اگر کسی نے نہ دیا ہو تو قضا نہیں ہوا ہے، جانے کے بعد بھی دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر دینا آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچتا، قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ ایک مہینہ آپ اتنی محنت سے روزہ رہے، 80 روپیہ کمو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا، ایک آدمی کی طرف سے 80 روپیہ۔
لہذا گزارش کروں گا اگر اپنے روزے کو مقبول بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ادا کیا ہو تو عیدگاہ سے جاتے وقت آپ صدقہ فطر ادا کر دیں، گھر پہ پہنچنے کے بعد صدقہ فطر ادا کر دیں۔ جو غریبوں کا حق ہے، آج کے دن بہت سارے مالدار فاخرانہ لباس پہن کر کے عیدگاہ آئے ہیں، اور کتنے ایسے غریب ہوں گے جن کو پرانا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوگا، پھٹے پھٹے کپڑے میسر بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہمارے قوم کے غریب بچے جب ہمارے فاخرانہ لباس کو دیکھیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ لہذا اسلام نے حکم دیا ہے، یہ مالداروں اگر تم عید منا رہے تو خوشی تمہارے لیے ہے، تو غریبوں کا خیال کر لو، انہیں بھی پیسے دے دو، انہیں بھی صدقہ فطر ادا کر دو، ان کا حق ادا کر دو، تاکہ عید کے دن جہاں سارے مسلمان خوش ہو رہے ہیں وہیں پر تمہیں بھی خوشی نصیب ہو جائے، انہیں بھی خوشی نصیب ہو جائے۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اس کے بعد عیدگاہ سے جانے کے بعد ہمارے نوجوان خرافات پر مشتمل کام کرتے ہیں۔ حضرات، ہماری عید اور قوموں والی عید جیسی عید نہیں ہے، یہ اور قوموں کے ہاں عیدیں جب ہوتی ہیں تو اور لوگ واہیات پر مشتمل کام کرتے تب ان کی عید ہوتی ہے۔ ہماری عید اسلام کی یہ ہے، جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے، یہ ہماری عید ہے۔ جب خوشی نصیب ہوتی ہے اپنے اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے۔ شاہجہاں نے ایک تخت بنوایا تھا، ہندوستان کا بادشاہ ہے، بڑا قیمتی تخت۔ جب تخت پر جانے لگا تو اس نے تخت پر جانے سے پہلے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ۔ تو لوگوں نے کہا یہ موقع کیا ہے سجدہ کرنے کا، اتنا قیمتی تخت بنوایا۔ تو اس نے کہا کہ فرعون کا جو تخت تھا میرے تخت سے زیادہ قیمتی نہیں تھا، مگر اس تخت پر جب وہ بیٹھا تو اسے فخر ہو گیا، غرور ہو گیا، اور اس نے آنا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا، میں ہی خدا ہوں۔ میں نے اتنا قیمتی وقت تخت بنوایا ہے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں میرے اندر بھی غرور پیدا نہ ہو جائے، تو میں نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا، سجدہ کیا ہے، اے مالک و مولا، یہ نعمت بھی تیری ہی دی ہوئی ہے۔ تو بندہ مومن جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عید ہمارے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت اور زیادہ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ اللہ ہمیں ایسی نصیب فرمائے۔ حضرات، دھوپ بڑی شدت کے ساتھ ہے، دو چار جملے اور میں ایک دوسرے ٹاپک پر گفتگو دینا چاہتا ہوں۔ آج ہندوستان کا ماحول بڑا خطر ماحول ہے، بڑا بھیانک ماحول ہے، جگہ جگہ تعصب کی لاویں اڑ رہے ہیں اور جگہ جگہ فرقہ پرستی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں پر کچھ طاقتوں نے ان کی زندگی کو دوبھر کر دیا ہے اور مسلمان پریشان حال۔ مجھ سے کئی مرتبہ بہت سارے سوال ہوئے ہیں، اس سوالوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم کو ہجرت کر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ حضرات، اتنی مصیبت میں گھبرانا مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان تو مصائب و آلام کو برداشت کرنے ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ظلم ہوا ہے دنیا میں کسی نبی پر ظلم نہیں ہوا ہے۔ آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری قوم اہل مکہ نے جتنا مجھے ستایا ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی نبی آئے ہیں کسی نبی پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا میرے اوپر ظلم کیا گیا۔ اس سرور کونین کا فرمان ہے۔ تو ہمارے نبی پر ظلم کیا گیا، صحابہ کرام پر ظلم کیا گیا، تابعین پر ظلم کیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان کربلا میں ظلم کیا گیا، امام اعظم پر ظلم کیا گیا، امام مالک پر ظلم کیا، امام احمد بن حنبل پر ظلم کیا گیا، ہمارے اکثر بزرگان دین پر مدارج کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ یہ ظلم کو برداشت کرتے رہے تو اسلام ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ لہذا پہلی بات ہے کہ مصائب سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، مصائب کو جھیلو گے اللہ اسلام کو ترقی عطا فرمائے گا، مصائب کو برداشت کرو گے اللہ عروج عطا فرمائے گا۔ امام حسین نے ظلم کو برداشت کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کے خون سے اسلام کو نئی زندگی
पैदा होता है। हर करबला के बाद इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न क़यामत तक मिटेगा। दुनिया की तागूती ताकतें मिटाने की कोशिश कर ले, वो खुद मिट जाएंगी, मगर अल्लाह का ऐलान है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये मुसलमानों घबराओ नहीं, गम न करो, तुम ही कामयाब होगे बशर्ते कि तुम मुमिन बन जाओ, इस्लामी जिंदगी गुजारो। तुम्हारे अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ने फरमाया तुम ही कामयाब हो जाओगे। हज़रात, बात को बहुत समेट करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। हालात ऐसे हैं, कहीं हिजाब के मसले को उठाया जाता है, कहीं और कुछ मसले को उठाया जाता है, कहीं अज़ान के मसले को उठाया जाता है। आप ऐसा करेंगे तो हम सामने शुरू होगा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे मसाले उठाए जाते हैं। इसी पर एक 2-4 मिनट में गुफ्तगू करूंगा, बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। कि आप लोग सोचते हैं कि ये आज का नया मामला है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये मामला हमारे सरकार के जमाने से चला आया। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग मक्के में शुरू की तो सरकार कुरान पढ़ते थे, सहाबा कुरान पढ़ते थे, और लोग जब कुरान की तिलावत को सुनते थे तो उनका कुफ्र दूर होता था, नूर इस्लाम उनके दिल में रोशन होता था, कुरान सुनकर के ईमान ले आते थे। ये आपने सुना होगा। कुरान की तिलावत सरकार का किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फितना नहीं, फसाद नहीं। कहीं सरकार बैठ जाते थे कुरान पढ़ते, कहीं साहबा बैठ जाते कुरान पढ़ते, लोग आते जाते कुरान सुनते, उसकी तासीर दिल में पैदा हो जाती थी और कुरान की तासीर की बुनियाद पर इस्लाम ले आते थे, इस्लाम बढ़ता जाता था। ये वाकया आपने सुना होगा। इशारा करके बात को खत्म कर रहा हूँ। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए कायनात को कत्ल करने के इरादे से चले थे। रास्ते में किसी से मुलाकात हुई, कहा उमर कहाँ जा रहे, नंगी तलवार लेकर के। कहा बानी इस्लाम मोहम्मद अरबी का खात्मा करने जा रहा हूँ। कहा अपने घर की खबर ले लो, इनके बहनों इस्लाम ले आए थे। कहा अच्छा। घर पे गए, अंदर तिलावत कुरान हो रही थी, दरवाजा खटखटाया, मुश्किल से खोला गया। कहा क्या कर रहे थे, हालात का जायजा लिया। फारूक आजम ने पहलुई को मारना शुरू किया। वाकई आपने तमाम उलमा से यहाँ पर बैठे हुए आपके अइम्मे किराम से आपने सुना होगा, इसलिए वाकई तफसील से नहीं 2 लफ्ज़ों में खत्म कर रहा हूँ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मारना शुरू किया। बहन बचाने के लिए दरमियान में आई, कुरान पढ़ा जा रहा तो कुरान की तिलावत बंद कर दी गई। बहन दरमियान में बचाने के लिए आई, फारूक आजम ने अपने बहन को भी थप्पड़ मारा। इतना तेज थप्पड़ मारा, जलाली औरत में बड़े ताकतवर थे फारूक आजम कि बहन के रुखसार से खून के फव्वारे जारी हो गए, खून निकल गया, खून से तरबतर हो गई। आपकी बहन ने जब खून को देखा और दर्द की शिद्दत को महसूस किया, आने में चलाने में आ गई और सीना तान के खड़ी हो गई। इरशाद फरमाया उमर कान खोल के सुन लो, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ये उमर तुम मार मार के हमारी पोटियां जुदा कर सकते हो, मगर दामन मोहम्मद अरबी से जुदा नहीं कर सकते हो। सुभान अल्लाह, दामन इस्लाम से जुदा नहीं कर सकते हो। ये उम्र तो हमारी जान को ले सकते हो, मगर इस्लाम नहीं ले सकते हो। इतना कहना था, ये फारूक आजम के दिल की दुनिया में इनकलाब आ गया और सरकार के कदमों में चले गए। मुख्तसर ये की उस वक्त सहाबाए घर में बैठे हुए थे, खौफ तारी था कि कहीं कुफार जुल्म न करे। आक़ाए कायनात ने कहा दरवाजा खोल दो। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह उमर आए, सरकार ने कहा ठीक उमर खोल, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया गया। हज़रत उमर सरकार की तरफ गए तो कदमों में अपना सर रख दिया। किसी कहने वाले ने कहा उमर सुइए नबी गए, नजर सुइए उमर गई, पड़ी निगाहे मुस्तफा को जिंदगी संवर गई। उमर सुइए नबी गए, नजर सुइए उमर गई, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। मेरे आका की निगाहे करम ने उमर की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया है। वही उमर जो इस्लाम के दुश्मन थे अब इस्लाम की हिमायत में निकल रहे हैं, दामन इस्लाम में आ गए। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। वहां कुरान सुना था। अब जो मैं बात बता रहा हूँ उस वक्त मक्के में हो रहा था, जब कुरान कहीं पढ़ा जाता था तो मक्के के जो काफिर थे उन्होंने मशवरा किया, इनकी मीटिंगें हुई। कहते देखो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और हम लोग सुनते तो हमें से बहुत सारे लोग ईमान ले आते हैं, लिहाजा ऐसा करो उनको कुरान पढ़ने से तो हम रोक नहीं सकते हैं, जबान उनकी है। ऐसा करें जब जहां वो लोग पढ़े तो हम लोग 4, 5, 8, 10 आदमी मिलकर वहां जाके खड़े हो जाए और खड़े होकर खूब शोर करें, हल्ला करें, हंगामा करें। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान फरमा रहा वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। और काफिरों ने कहा, तर्जुमा, और काफिरों ने कहा जब ये लोग मुसलमान कुरान पढ़े
والغوثی ہے تو ہم لوگ جائیں وہاں پر شور کریں، ہنگامہ کریں. جب ہم شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے تو ان کے قرآن کی تلاوت دوسروں کی کانوں تک نہیں جائے گی اور دوسرے ایمان نہیں جائیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے. یہ پلان مکے کافروں نے بنایا تھا، آج وہی پلان ہندوستان میں چل رہا ہے. انہیں خوف ہے اللہ اور رسول کا نام اگر باطل قوتوں کے کانوں تک جائے گا، اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ خوف کھا رہا ہے، اس لیے اس پر پابندی لگاؤ، اس پر پابندی لگاؤ. یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، مگر سن لو اس زمانے میں کفاروں نے مکہ کی یہ ترکیب کام نہیں آئی. اسلام ترقی کرتا چلا گیا. انشاءاللہ آج بھی ان باطل طاقتوں کی یہ ترکیبیں کام نہیں آئیں گی. جیسے کہ اسلام مکے میں پھیلا تھا، آج بھی ہندوستان میں پھیلے گا، پوری دنیا میں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کا مقابلہ دانش مندی کے ساتھ کرنا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستانی حکومت کے قانون کی پاسداری ہم کرتے ہیں. جو قانون ہوتا ہے، قانون کی حفاظت کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی بھی ہے. قانون کی حفاظت کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارو، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارو. انشاءاللہ تمہیں کامیابی کا اعلان اللہ عطا فرمائے گا. لہذا حالات سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. عید آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو. صدقہ فطر اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو صدقہ فطر ضرور ادا کر دیں گے. آپ نے سن لیا ہے، گھر جانے کے بعد جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں. فلم دیکھنے میں، واٹس ایپ پر سیریل دیکھنے میں، اور پھر موٹر سائیکل گاڑیاں چلانے میں، پھر کچھ لوگ جوا کھیلنے میں نوجوان چلے جاتے ہیں. بہت سارے آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی میں چاہے جو کر لو، خوشی میں چاہے جو کر لو. اسلام نے اجازت نہیں دی. اسلام خوشی میں بھی تہذیب کے دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے. اور اس خوشی کے موقع پر اپنے اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ اور راضی ہوگا. میں بات کو مختصر کر کے ابھی پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ دھوپ کافی ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں. میں غوثیہ نگر عیدگاہ کمیٹی کا مشہور ممنون ہوں کہ ہر سال اچھا انتظام کرتے اللہ تعالیٰ ان کے باوجود میں قوت ہمت عطا فرمائے. ہمارے درمیان میں آج جناب منور اشرفی صاحب نہیں رہے، بڑی محنت کرتے تھے عیدگاہ کے لیے، بڑی مشقت کرتے تھے. اس عیدگاہ کمیٹی کی اپنے وقت میں سمجھ لو ایک ایسے متحرک آدمی تھے کہ سب کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. دن رات اسی فکر میں لگے رہتے تھے عیدگاہ کے تحفظ کے لیے. آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، ہمارے منور اشرفی صاحب کی مغفرت کی دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق جنت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عیدگاہ کا اچھا سے اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے. عیدگاہ کمیٹی کے جتنے افراد ہیں، صدر، سیکریٹری، جملہ، اراکین کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی صحت عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو اللہ صحت عطا فرمائے، تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جو کچھ غلطیاں ہوں گے اللہ سے معاف فرمائے. اور جانے سے پہلے اگر آپ سے ہو سکے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیں، معانقہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. اسلام محبت کا مذہب ہے، نفرت کا مذہب نہیں ہے. دنیا کی اور قومیں نفرت سکھاتی ہیں، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. اپنوں سے بھی محبت کا پیغام دیتا ہے، غیروں سے بھی رواداری کا اسلام نے پیغام دیا ہے. اس کے الگ الگ قوانین اور قوانین کے دائرے میں رہ کر کے اسلام ان سے بھی رواداری کی اجازت دیتا ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے، نفرت کا مذہب نہیں. کم سے کم آپ کے بھائی آئے ہوئے ایک بھائی سے ملیے، مصافحہ کیجیے، معانقہ کیجیے، محبتیں بڑھے گی. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام کرو، سلام سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا عیدگاہ جانے سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے غلطی کی معافی تلافی بھی کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آج کی عید کے دن اگر کسی کے اوپر کسی کے حقوق باقی ہو تو معاف کر دے اور آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو آپ کا لحاظ کر رہا تھا کہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو جلدی ختم کر دوں، مگر آپ نے جو چندہ دیا ہے اپنی پسینے کی کمائی کا عیدگاہ کمیٹی کو، اس چندے کے پیسے کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے. اگر درمیان میں
बात खत्म कर दिया काउंटिंग से पहले, तो वहां पर भी कुछ हिसाबों किताब में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। हमें नहीं चाहते कि हिसाबों किताब में कुछ गड़बड़ हो, इसलिए जब तक काउंटिंग हो रही है कुछ और अल्लाह और रसूल की बातों को समाप्त फरमाने। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। मैंने आला हज़रत इमाम अहमदुल्लाह फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह हमारे कमाल भाई, जिनकी बेपनाह मोहब्बतें हैं, बेपनाह मेहनतें भी हैं, बहुत चाहते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत को बरकरार रखे। और वो नमाज में भी लुकमा देना जायज है, तो तकरीब में तो लुकमा देती है, जायज ही है। हज़रत ने बताया है एक अच्छी बात माशाअल्लाह कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अब दुआ मक़बूल इबादत, दुआ इबादत का मौसम है। 2-4 मिनट आप अगर बैठ जाएंगे तो आखिर में दुआ होगी, वो भी इबादत का मक्स। और दूसरी हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया, अब दुआ हुवल इबादत, एक में मक़बूल इबादत है, एक में हुवल इबादत है। सरकार फरमाते हैं दुआ भी इबादत है, और एक में है कि दुआ इबादत का मक्स है। एक इबादत तो आपकी नमाज की हो गई है, नमाज अदा हो गई है, अब 2-4 मिनट में इंशाअल्लाह दुआ होगी। अब वो 2-4 मिनट की आपको इतनी जल्दी लग जाए कि एक इबादत जो इबादत का मक्स भी है छोड़ कर चले जाए, तो दानिश बनने की बात नहीं है। साल भर में 2 मरतबा ईद आती है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। अगर उस दिन भी आप 10-20 मिनट अपना इस्लाम के लिए, अपनी आक़िबत को संवारने के लिए बर्दाश्त न करेंगे, तो फिर वही होगा तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में ही बेक़ुदर अपनी। तो बहरहाल इंशाअल्लाह दुआ होने तक आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, मौजूद रहेंगे। आला हज़रत इमाम अहमदुल्लाह फाज़िल बरेलवी के जो अशार मैंने पढ़े थे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरा शेर पढ़ा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मतलब यह है कि क़यामत का दिन तो दिन होगा कि अबू जहल जैसा गुस्ताखे रसूल भी मुस्तफा की अजमत को मानेगा, अबू लहब भी मानेगा, उतबा भी मानेगा, शैबा भी मानेगा। जितने कुफ्फार हैं सब क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा की अजमत को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, मगर क़यामत में नबी की अजमत को मानने से कोई फायदा ना होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं, आज उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज दुनिया में रह करके जो जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है, इस जिंदगी में अगर मुस्तफा की मदद मांगोगे, मुस्तफा की पनाह मांगोगे, मुस्तफा के दीन पर रहोगे, मुस्तफा की शरीयत पर रहोगे, मुस्तफा के कानून पर रहोगे, मुस्तफा के उसूल पर रहोगे, अगर आज ऐसा करोगे तो कल क़यामत में मुस्तफा मान जाएंगे, तस्लीम कर देंगे, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरे मशहूर पर चलने वाला है। आकाए कायनात ने अगर अपनी गुलामी में कबूल फरमा लिया तो क़यामत के दिन कोई भी फरिश्ता आपका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता है। किसी कहने वाले ने कहा है बरेली शरीफ जी से कि आला हज़रत इमाम अहमदुल्लाह फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खानदान से एक आवाज आई थी, वो किसी मिली जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसी मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस में क़यामत के दिन छुप जाए, सरकार छुपा ले, तो अज़ाब के फरिश्ते उसका बाल बेकार नहीं कर सकते। ये मुसलमानों अपने नबी की पनाह यहाँ मांगो ताकि मुस्तफा का क़यामत दिन पड़ा देने तैयार हो जाए। आज उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। रात ईद का दिन बड़ी खुशी का दिन है, चंद बच्चे खेल रहे थे, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म गिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र होता है। बच्चों ने गौसे आज़म की बारगाह में हाथ जोड़ दिया, कहा हुजूर वाला आप गौसे आज़म है, आप जरा ईद के ताल्लुक से कुछ बातें बयान फरमा दीजिए। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला हुए उस वक्त उन बच्चों के सामने ईद के ताल्लुक से एक कथा इरशाद फरमाया था। उस कथा का मफ़हूम यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि कल ईद का दिन है, कल खुशी का दिन है, कल मुसात और शादमानी का दिन, ये सारी दुनिया कह रहे लोग कह रहे, मगर अब्दुल कादिर गिलानी ये कह रहा है कि अगर ईमान पर मेरा खात्मा हो जाए तब मेरे लिए ईद का दिन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए तब ईद का दिन है।
ईद हकीकत में उन लोगों के लिए है जो इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, रोजा रखते हैं, तकवा और तहारत करते हैं। हकीकी ईद की खुशी उनकी है जिनका ईमान सलामत है, उनकी ईद ईद है। और जिनका ईमान ही सलामत नहीं, उनके लिए क्या ईद है। और जिनके आमाल की कुछ खबर ही नहीं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद के दिन रो रहे थे, गिरियावदारी कर रहे थे। खलीफतुल मुस्लिमीन है, उरुबाई दुनिया के खलीफा और बादशाह है, इतना वो दबदबा रखने वाला खलीफा ईद के दिन रो रहा है। आज हमारा आलम है, हमारे बच्चे खुशी से उछल रहे हैं, माँ बाप खुशी से उछल रहे हैं, अमीर खुशी से उछल रहे हैं, गरीब खुशी से उछल रहे हैं। मगर फारूक आज़म ईद के दिन रो रहे हैं। लोग आगे हो गए, काहे खलीफतुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सारी दुनिया का मुसलमान खुशी मना रहा है, मुसरत को शादमानी में डूबा हुआ। आपको क्या कमी है? अल्लाह ने रुबाई दुनिया, चौथाई दुनिया का खलीफा और बादशाह को बनाया है। आप कोने में बैठ कर रो रहे, गिरियावदारी इतना रो रहे थे कि आपकी रेशे मुबारका दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये लोगों तुम कहते हो आज ईद का दिन है, मगर उमर कहता है हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वईद। ये लोगों आज ईद का दिन भी है, वईद का दिन भी है, खुशी का दिन भी है, गमी का दिन भी है। लोगों ने कहा फारूक आज़म कैसी बात? कहा सुनो, उमर इसलिए रो रहा है, उमर ने रमजान में रोजा रखा है, इबादत की है, तकवा अख्तियार किया है, तहारत की है, मगर मुझे मालूम नहीं कि मेरे अल्लाह ने मेरे रोजे को कबूल किया है कि नहीं। अगर अल्लाह ने उमर के रोजे को कबूल कर लिया है तो मेरे लिए ईद का दिन है, और अगर कहीं खालिकुल कायनात ने उमर के रोजे को रद्द कर दिया हो तो ईद का दिन नहीं बल्कि वईद और गम का दिन है। मुझे मालूम नहीं कि मेरे अल्लाह ने मेरे रोजे को कबूल किया है कि नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ, गिरियावदारी कराऊं। हज़रात, सहाबा को रोजा कबूल ना हो, उनकी इबादतें कबूल ना हो,